بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک اور بڑی بیماری کا جس سے اندھا پن ہو رہا ہے، دوسری بڑی بیماری گلاکوما ہے، کالا موتیا کہتے ہیں اس کو۔ پہلی بڑی وجہ میں نے آپ کو پچھلے اگست میں سیڈ آئل کے بارے میں بتائی تھی کہ جتنا کوکنگ آئل آ رہا ہے اس سے جو سب سے زیادہ اندھا پن ہو رہا ہے وہ اے ایم ڈی ہے، ایج ریلیٹڈ میکولر ڈیجنریشن، اور دوسرے نمبر پہ یہ گلاکوما ہے، کالا موتیا بھی کہتے ہیں۔ یہ 40 سال بعد ہوتا ہے، اے ایم ڈی 50-55 سال بعد ہوتی ہے۔ کالا موتیا میں پریشر آئی کے اندر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور دنیا میں جو 10 کنٹری ہیں جن میں اندھا پن سب سے زیادہ ہے، 2020 کا یہ ڈیٹا ہے، اس میں پاکستان 7ویں نمبر پہ ہے، اور 26 ملین 2 کروڑ 60 لاکھ لوگ اندھے پن کا شکار ہے۔ یہ ڈیٹا ہے۔ یہ جیسے آئی میں نارمل پریشر ہوتا چاہے، یہ بہت امپارٹنٹ ہے چیک کرتے رہنا، اور یہ ڈیمیج کر دیتا ہے، اور پرمنٹ جو آپٹک نرو ہے جس سے روشنی جاتی ہے اس کو ڈیمیج کر دیتا ہے اور اندھا پن ہو جاتا ہے۔ نئی ریسرچ جو آئی تھی گلوکوما کے بارے میں، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ آٹومیون ڈیزیز ہے۔ آٹومیون ڈیزیز کے بارے میں میرے کافی لیکچر ہیں، وہ آپ دیکھ لیں، آگے بڑی وجہ بھی میں نے بتا دی ہوئی ہیں۔ تو 2014 میں 6000 لوگوں پہ اسٹڈی کی گئی، ان میں ایک یہ دیکھی گئی کہ جن میں گلاکوما آیا ان میں وٹامن ڈی کی بہت کمی تھی، 3 گنا زیادہ جو تھی وٹامن ریسپٹر کم تھے اور اثر نہیں کیا، ریزسٹنس تھے۔ تو اس کے اوپر اسٹڈی ہے، اس میں یہ ثابت ہوا ہے کہ اگر وٹامن ڈی ٹھیک ہوگا تو یہ رک سکتا ہے۔ اس میں جو بڑے بڑے علامات ہیں کہ آنکھوں میں سخت درد ہوتا ہے، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، دکھائی دینا کم ہو جاتا ہے، ہیڈیک ہوتا ہے، نازیہ ہوتی ہے، وومیٹنگ ہوتی ہے، تو آپ کو فوراً آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، بلڈ پریشر چیک کرتے رہنا چاہیے۔ یہ چیزیں بعد میں چلتی رہیں گی، ڈاکٹر کو چیک کرا کے پریشر علاج فوراً شروع کرنا چاہیے، یہ بعد میں دیکھیں گے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اور پھر ہر مہینے جب بھی ڈاکٹر صاحب بلائیں جا کے چیک کریں یا خود کریں، جو بھی طریقہ ہو یہ کرنا چاہیے اگر آپ نے بچنا ہے۔ اس سے سب سے زیادہ بیماری رک جائے گی، ریورس تو شاید نہ ہو، تو اندھے پن سے بچ جائیں گے آپ۔ تو یہ اس کی بڑی بڑی علامات ہے، اس طرح لال ہونی شروع ہو جائے گی، آنکھیں دکھائی نہیں دے گا آپ کو، یہ کسی عمر میں بھی ہو سکتی ہے، زیادہ 40 سال کے بعد ہوتی ہے۔ تو یہ اس طرح اس کا پہچان ہے، یہ ساری اس کے کبھی پریشر بند ہو جاتا ہے، وہ نیزل ڈکٹ بلاک ہو جاتا ہے، کافی وجہ ہے، یہ ڈاکٹر صاحب بھی بتائیں گے۔ اور یہ ہیڈ ایک دیکھیں، یہ مائگرین ہیڈ ایک بالکل اس طرح جیسے آپ کی آنکھ میں درد ہے، تو مائگرین والے بھی فوراً ایک دفعہ آنکھوں کے ڈاکٹر ضرور چیک کریں، گلاکوما تو نہیں ہے، یا آدھے سر کی درد لیفٹ سائڈ پہ کنفیوز ہے، پتہ نہیں لگ سکتا۔ یہ مائگرین جو ہوتی ہے بالکل اسی طرح ہوتی ہے جیسے گلوکوما کی پین ہوتی ہے۔ مختلف قسم کی ہیڈ ایک ہے، یہ بلڈ پریشر کی ہیڈ ایک اور ہوتی ہے، اسٹریس کی ہیڈ پیچھے ہوتی ہے، مائگرین یا یہ جو گلوکوما کی ہے وہ مائگرین کی طرح کو ہوتی ہے، یہ اس کی پہچان۔ یہ آج کل آلہ آ گیا، خود آپ چیک کر سکتے ہیں گھر میں، لیکن یہ یہاں اویلیبل نہیں ہے اور مہنگا بھی بہت ہے، سیکھنا بھی پڑتا ہے۔ تو جب بھی آپ کی آنکھ میں درد ہو یا دکھائی دینا بند ہو جائے تو یہ ایمرجنسی ہے، فوراً بھاگیں اور آنکھوں کے ڈاکٹروں کو چیک کرائیں، علاج کرائیں اور اس کے ساتھ ٹچ ہو رہیں، یہ سب سے امپارٹنٹ چیز ہے۔ یہ ڈاکٹر ہیرارڈ شیلے ہیں، جرمنی کے ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے یہ جو تھیوری پیش کی ہے، یہ ان کی بکس ہیں ساری، یہ دیکھ لیں آپ۔ یہ وٹامن ڈی کے بارے میں ان کی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ بلڈ میں 100 نینو گرام سے 150 نینو گرام پر ایم ایل وٹامن D3 لیول ہونا چاہیے گلاکوما سے بچنے کے لیے، جو 30 سے 40 ہزار یونٹ ڈیلی دیتے ہیں، اور وٹامن K2 300 سے 400 مائکرو گرام ڈیلی۔ کیلشیم بالکل نہیں دینا ہے، میں بار بار بتا رہا ہوں، وٹامن ڈی کے ساتھ کیلشیم بالکل نہیں لینا، آپ نے ڈائٹ میں جو لے رہے ہیں وہی کافی ہے، اور 2.5 لیٹر پانی پئیں، اور میگنیشیم گلوکونیٹ یا سٹریٹ 600 ملی گرام ڈیلی لیں۔ وٹامن جو میگنیشیم 600 ملی گرام ہے، یہ اگر 1,00,000 یونٹ بھی آپ وٹامن D3 ڈے لیں گے تو اس کی ٹاکسٹی ختم کر دے گا، اس کے سائڈ افیکٹ نہیں ہونے دے گا، یہ میگنیشیم کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی ریکمنڈیشن ہے، اس کے رزلٹ بہت اچھے آئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں سارے۔ دوسرا یہ کچھ کیفین ہے، شوگر ہے، کاربوہائیڈریٹ ہے، ریفائن، یہ چیزیں بھی تو اوائڈ کرنی ہے اپنے آنکھوں کے لیے سب۔ تو پھر میں دوبارہ بتا دوں سارا کچھ کہ فوراً کوئی درد ہو، جیسے جتنے بھی علامات بتائی ہیں ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ ضرور چیک کرائیں۔ یہ ایسی بیماری ہے جو کہ 100% ریورس ہے، کیور ہو جائے گی اندھے پن کی۔ ریگولر فالو اپ کرتے رہیں، آپ چیک اپ کرتے رہیں، ڈاکٹر صاحب کو یہ خرید لیں یا سیکھ لیں آپ، جیسے بھی آپ کو آسان ہو، یہ ضروری ہے۔ ڈاکٹر ہیرارڈ کا وٹامن D3 خون میں 100 رکھیں، یہ آپ 10 سے 15 ہزار لیں گے یا 2 لاکھ والے 2 کیپسول لیں گے مہینے کے تو پورا ہو جائے گا۔ لو کارب ڈائٹ، اومیگا 3 1500 ملی گرام ڈیلی، یہ آئی کے لیے بہترین سجیشن ان سب کی یہی ہے۔ دوسرا گرین ٹی جو ہے سبز قہوہ جو پتی والا آتا ہے، یہ باقی یہ دوسرے سے جو ہے یہ نہیں ہے، اس سے کہتے ہیں کہ آئی کا پریشر کم ہو جاتا ہے، اور آپ نے جیسے کوکنگ آئل، سیڈ آئل وہ تو لینا ہی نہیں ہے، شوگر ڈرنک نہیں لینے، اور ریفائن کارب، یہ چیزیں اگر آپ بچنا چاہتے ہیں اس کا آسانی ہو جائے، کیونکہ یہ وہ بیماری
بیماریاں ہیں اگر شروع میں کریں نہ ہو جائیں تو رک جائیں گی، ریورس کبھی نہیں ہوں گی. جتنی میں انسولین یا میٹابولک سنڈروم بیماریاں بتا رہا ہوں، یہ اگر آپ 35-40 سال کی عمر سے آپ شروع کر دیں گے یہ ڈائٹ ایکسرسائز سارا کچھ، اس کا بہت فائدہ ہوگا. یہ سارا یہ ریفرنس ہے، اس کے بارے میں آپ سلی سے سن لیں. تو اینڈ پہ 2 چیزیں یاد رکھنا ہے، ایک سیڈ آئل نہیں لینا آپ نے، اور دوسرا وٹامن ڈی 100 پہ رکھنا ہے. یہ 2 چیزیں اندھے پن سے، باقی بھی فائدے بہت ہیں لیکن اندھے پن کی دونوں بیماریوں سے AMD اور گلاکوما سے آپ بچ سکتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب سے چیک اپ ضرور کرتے رہنا چاہیے، پورا سارا جیسے آئی کے ڈاکٹر صاحب کہیں. اچھا جی، اللہ حافظ.